کارگل محاذ کے ہیرو حولدار لالک جان شہید کا 27واں یوم شہادت۔ حولدار لالک جان نے وطن سے وفا کی لازوال داستان رقم کی۔ مئی 1999 میں لالک جان نے اگلے مورچوں پر لڑائی میں خدمات پیش کیں۔ کارگل جنگ میں لالک جان نے دشمن کے متعدد حملے ناکام بنا کر تاریخ رقم کی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آخری سانس تک وطن دیا۔ حولدار لالک جان کا تعلق پاک فوج کی نارتھرن لائٹ انفینٹری رجمنٹ سے تھا۔ نشان حیدر یافتہ حولدار لالک جان کی عظیم قربانی قوم کے لیے مشعل لے رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے سرحدوں کے دفاع کر رہے ہیں ان کو میرا خراج تحسین بھی ہے، ساتھ ساتھ میرا یہ میسج بھی ہے، ڈٹ کے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہو۔ جب تک آپ ہیں تب تک اس ملک پہ کوئی آنچ تک نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ کارگل کی جنگ میں ان کی جو خدمات اور ان کی قربانی کے صلے میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ یقیناً پاک فوج اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھی رائے گاہ جانے نہیں دیتی۔ لالک جان شہید نشان حیدر اور ہمارے دیگر جتنے بھی شہداء ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی سے درگزر نہیں کریں گے۔ بیوہ لالک جان نشان حیدر کی بیوہ باجہ می علاقہ گندی بیرون کا لالک جان بیرون کا آمد وہ بہادری آمد کا وہ سنبکتے گندی بود فخر دواتے آمد کا اسحاق اسمولے گندی میں ہمیشہ گندی فخر دوا فوج پاکستان بود یا فخر چمبا کہ آمد کا نشان حیدر یا آمد کا شہید گنگے صد جولائی یا آمد کا 6 ستمبر منی یا 14 اگست منی کتول ہمیشہ گندی یاد تشما تو آمد پاکستان 7 جولائی میں آمد کا شہداء سنولے دعا کتول جاود فخر دعا آمد لالک جان نشان حیدر ان بتول جاود فخر دعا۔ وہ ہر کام میں جو ہے وہ ایک مشورت کرتا تھا، ہر کام میں وہ مل بیٹھ کر جو ہے کام کرنے کا عادی تھا، لیکن وہ لیڈ کرنے کا بھی عادی تھا۔ وہ جب ہم شکار کے لیے جاتے تھے تو وہ کہتے کہ میرے پیچھے آ جائے، جب ہم کھیل کے لیے جاتے تھے کہ میں کپتان بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے مقدر میں لیڈ کرنا ہی لکھا تھا، تو وہ ہمیشہ کام کو لیڈ کرتا تھا۔ وہ بہت ملنسار مخلص تھا۔ جدائی کا ہمیں بےحد صدمہ ہوا۔ شہادت سب سے بڑی چیز ہے، شہادت اس کی نصیب میں آئی۔ اس کے بعد نشان حیدر جو مردی کا اعزاز ہوتا ہے وہ اس کے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔